بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10واں سبق، جس کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس کے مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کوا۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کو ہم صبح بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اردو میں، اور اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے صبح۔ کوا صبح موڈ خراب کرنے میں، موڈ مزاج خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا موڈ جو ویسے پہلے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کہیں کہیں کرتا ہے۔ کہیں کہیں کہ کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں۔ برفانی علاقے میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قناعت کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ حجم، جسامت یا موٹائی میں اس سے بڑا ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ ہر لحظے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے، خوبصورت ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور دفعتاً اچانک لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں۔ اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ حفظان صحت کی حفاظت کے اصول۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں جاتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ زیادہ فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا بیماری میں اعصابی بنا دیتا ہے۔ اسے پٹھوں کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی کہ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سید میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش رزق کی تلاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، گم نہیں ہوتے، راستہ نہیں بھولتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے ناراض ہیں یا ناخوش ہیں تو یہ مت بھولیے، ناراض یا ناخوش، تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے ناراض یا ناخوش ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے بلبل کے عنوان سے۔ تو آئیے یہ دوسرا حصہ ریڈ کرتے ہیں۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جس کو ہم صرف سنتے ہیں، جس کی روایت کی جاتی ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔
سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ خوشگلو سریلی آواز والا، خوبصورت آواز والے پرندے کو بلبل سمجھ، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ، یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کا نام ہے کوہ ہمالیہ، کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ملتے۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ آہوزاری کرنا، رونا، چلانا، آہو فغاں کرنا، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوتا ہوگا۔ ہنسی مذاق کی بات، بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا۔ نالا و شیون کرتے آہو فغاں کرتے۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون۔ اصل میں نالا و شیون کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے رونا دھونا۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، غمگین غمزدہ اور خانگی گھریلو، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، محظوظ کرنے کے لیے، لطف اندوز کرنے کے لیے۔ اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ موسیقار گویے، گیت گانے والے، ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے۔ آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یہ اس کے 2 حصے مکمل ہوئے۔ اب آئیے اس کا تیسرا حصہ، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تیسرے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے بھینس۔ اسے کے حوالے سے وہ مصنف کہتا ہے بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے اور خوش طبع خوش مزاج۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، مطلب کہ خوشی کا سبب ہے، وجہ بنتا ہے۔ بھینس کا ہم عصر، ہم زمانہ چوپایا گائے 4 پاؤں والا دوسرا جانور وہ گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سورا گائے ہوتی ہے، مطلب کہ پہاڑی گائے، سورا گائے پہاڑی گائے ہوتی ہے، سورا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ سورا بھینس کہتے ہیں پہاڑی بھینس کو۔ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننہال اور ددھیال، یعنی کہ جو اس کے ننہال ہیں، جو اس کی والدہ کا خاندان ہے، اور ددھیال جو اس کے والد کا خاندان ہے، دونوں پر جاتے ہیں۔ لہٰذا فریقین، فریق کہتے ہیں دونوں گروہ، یعنی کہ اس میں ننہال بھی آ جائے گا اور اس میں ددھیال بھی آ جائے گا۔ اگر ہم اس کو پنجابی میں یا اور لفظ میں جو ہے وہ اگر آپ سمجھ پائیں تو نانکے اور دادکے جو ہے، تو نانکے ننہال ہے اور دادکے ددھیال، جن کے ماں اور باپ کا جو خاندان ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے بغیر رہ لے، لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج نہیں ہوتا۔ گیراج مطلب کہ بھینس باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ کئی بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی، بھدی بدنما یا بری، مگر کچھ ہوتی ہی ہیں۔
دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو چھریری ہو سکتی تھی۔ چھریری کہتے ہیں دبلی پتلی کو، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جوغالی کرنا ہے۔ جوغالی کرنا جو ہوتا ہے یہ غذا کے ہضم کرنے کا جو جانوروں کا عمل ہوتا ہے اس کو جوغالی کرنا کہتے ہیں۔ یا تالاب میں لیٹے رہنا، وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے، نیم باز آنکھیں ایسی آنکھیں جو نہ بند ہیں نہ کھلی، آدھ کھلی آنکھوں کو نیم باز آنکھیں کہتے ہیں۔ نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ افق کہتے ہیں آسمان کو۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ اسے حل میں جوتنے کی سکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا، دائمی ہمیشگی کی طور پر یا ہمیشہ کے لیے تھکا ہوا اور ازلی سست ہے۔ ابتدائی سے اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا اس کا تیسرا پارٹ جو اختتام پذیر ہوا۔ تو آئیے اب ہم اس کے آغاز کرتے ہیں چوتھے پارٹ کا، جس کا عنوان ہے الو۔ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ بردبار کہتے ہیں برداشت کرنے والا اور دانش مند کہتے ہیں عقل مند۔ الو بردبار بھی ہے اور دانش مند بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے کہا گیا ہے کہ وہ الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے۔ کھنڈر جو ہے وہ ویرانے کو کہتے ہیں، غیر آباد جگہ کو کہتے ہیں، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے۔ روز نامچہ جو ہے ہم اس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو اس کے لیے ڈائری کا لفظ ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ روز نامچہ جس میں روزانہ اپنے معمول کی چیزیں جو ہیں یا معمول کے جو کام ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روز نامچہ۔ روز کا لکھا جانا، روز کے روز جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جیسے ہم ڈائری لکھتے ہیں تو اسی کو روز نامچہ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے وہ برابر ہے۔ ایک الو کو دیکھ لیا یوں سمجھے کہ تمام الوؤں کو دیکھ لیا۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اور روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے۔ بوم کے معنی آمد کے ہیں لفظی معنی، ویسے الوؤں کی ایک قسم ہے جس کو بوم کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑے کو چغد، یہ بھی الوؤں کی دوسری قسم ہے، یعنی کہ بے وقوف۔ چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ ہو مطلب کہ ان کی مخصوص آواز ہے، جو وہ آواز نکالتے ہیں اس کو ہو کہا گیا ہے۔ اس میں کیا مسلک پوشیدہ ہے، کیا بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، میرا قیاس، میرا خیال اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الوؤں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ شوخ ویسے خوبصورت کو کہا جاتا ہے اور باتونی باتیں، زیادہ جو باتیں کرتا ہے اس کو جو باتونی کہتے ہیں، زیادہ بولنے والا۔ الوؤں کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاج سے محروم ہے۔ حصے مزاج مسکرانے کی عادت جو ہے اس سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم ہوتا ہے سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، عقل مند سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ مادہ ننے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے۔ مادہ الو جو ہے وہ
ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الوؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑا ہی کی تھی۔ التجا تمنا کے معنی میں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس کے جو ہے وہ 4 حصے فور پارٹ جو ہے کمپلیٹ ہوئے، مکمل ہوئے۔ تو اب اس کا پڑھتے ہیں 5واں اور آخری حصہ، جس کا عنوان ہے بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ بلی انہیں خواہ مخواہ چاہتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ قیام رہنا، طعام کھانا اور بندوبست کرنا مطلب کہ انتظام کرنا، اس کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی، وہ دوسروں کی سوچ بچار نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ سال بھر میں بلی سمجھائی جا سکتی ہے، مطلب کہ وہ مانوس ہو جاتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ، محنت کا جو نتیجہ ہے وہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، قفل کہتے ہیں تالے کو، تالا لگائے تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسری کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت کہتے ہیں دشمنی کو، بڑی مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دور چلے جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں، نقش و نگار ان کے جلد پر جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں لکیریں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ وہ چھریری دبلی پتلی اور کیوٹ، پیاری یا خوبصورت معلوم ہوں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کی جائے تو وہ خفا ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔